آج کل جو ہمارے خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے یہ بہت زیادہ حد تک جو ہے نا نشے میں انوالو ہو رہا ہے. آپ کو تو وہ سادہ کی آفر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ وہ ایک سگریٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو سکون ملتا ہے اور جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ جیسے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم کی خوشی. اور اس کے بعد جب کل کا وہ وقت آتا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ نشے کی دلدل میں پہنچا دیتے ہیں. تو لڑکیوں کو اس عادت میں جانے کے لیے کیا چیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے خیال سے؟ بیسیکلی جو اس ٹائم ہمارے معاشرے میں جو کہ خواتین اس پہ انوالو ہو رہی ہے، دو طرح کے پیشنٹس آ رہے ہیں. خواتین کا جو استعمال ہے وہ آئس اور پارٹی ڈرگز اور نیند کی گولیاں، یہ تین ایسی چیزیں ہیں اس میں دن بدن جو ہے نا وہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں کفایت حسین صاحب. کفایت حسین صاحب بڑے عرصے سے ایک ریہیب سینٹر چلا رہے ہیں. تقریباً 10 سال سے زائد ان کا تجربہ ہے. نشے کی عادت میں مبتلا لوگوں کا یہ علاج کرتے ہیں اور لوگ کیوں نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ آج کی پوڈ کاسٹ ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں اور نشے کے درمیان وہ کن مسائل کا شکار رہتے ہیں اور پھر ان کا علاج کیسے ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں واپس کیسے چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کفایت صاحب، آج ہم نے ایک بڑا حساس موضوع چنا ہے اور آپ کی کیونکہ ڈومین بھی یہی ہے، بڑے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو بڑا واضح پیغام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت نشے میں مبتلا لوگوں کی تعداد کتنی بڑھ رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو آج کل جو ہمارے خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے یہ بہت زیادہ حد تک جو ہے نا نشے میں انوالو ہو رہا ہے، اور اس کا جو تعداد ہے وہ ینگ جنریشن میں بہت زیادہ ہے. اچھا، جب لوگ آتے ہیں تو یہ نشے میں نوجوان جو آ رہے ہیں یہ کیا بتاتے ہیں کہ نشہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ دیکھیے ہر ڈفرینٹ طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں جن کو نشے کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کو وہ دوست نشے پہ لگا دیتے ہیں جو کہ پہلے سے وہ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں کہ آج اس کو ہم اس چیز کے بارے میں بتائیں گے نہیں. جیسے کہ بہت کم عمر نوجوان جو جیسے کہ دوستی میں یاری میں جب آپ کسی کو سگریٹ کا آفر کرتے تو کوئی نہ نہیں کرتا، اور وہی سگریٹ آپ کو کیا پتا کہ اس میں کینابس ہے، ہیروئن ہے یا کوئی اور ڈرگز ہے. آپ کو تو وہ سادہ کی آفر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ وہ ایک سگریٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو سکون ملتا ہے اور جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ جیسے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم کی خوشی. اور اس کے بعد جب کل کا وہ وقت آتا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ نشے کی دلدل میں پہنچا دیتے ہیں. اچھا کفایت صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو سٹیپ 2 ہے. سٹیپ 2 ہے کہ ایک بچے نے نشے کی طرف چلا گیا، نوجوان ہے، اس نے نشے کی عادت کو اپنا لیا. میرا جو سوال ہے وہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گھریلو مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں نوجوان، یا پھر کوئی عشق وشق کے چکروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ فراغ چاہتے ہیں اس چیز سے؟ جی بالکل. دیکھیے ہمارا جو آج کل جو ماحول ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، اور مطلب آپ اس کے علاوہ جو ہمارے دوستوں میں، تو پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ پیئر پریشر بھی کی وجہ سے بھی مریض نشے کی طرف جاتے ہیں. کچھ لوگ ڈپریشن اور ان چیزوں، کچھ لوگ شوقیہ، یہ کچھ اقسام ہیں جو کہ مختلف وجہ سے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. انہیں کیا لگتا ہے کہ نشہ کرنا ایک سٹائل ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ اس کو شوقیہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی اس کے عادی نہیں بن سکتے، اور وہ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں.
لیکن بہت سے ایسے نوجوان جو کہ غلطی سے اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. زیادہ جو تعداد آتی ہے آپ کے مشاہدے میں، وہ تعداد جو ہے وہ اس کی عمر کیا ہے؟ جو ہمارے پاس آج کل جو نوجوان رپورٹ ہو رہے ہیں وہ 14 ایج، کم سے کم 14 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مختلف ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ، مختلف نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ. اور جب ان کا ہم پراپر ایک ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو ہر پیشنٹ کی ایک ڈفرینٹ سٹوری ہوتی ہے. اس میں انجینئرس کیا، اس میں لائرس کیا، اس میں ڈاکٹرز کیا. ہر وہ شخص اگر آپ اپنی اس معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی قسم کے نشے میں مبتلا آپ کو نظر آئے گا. عمر کی کوئی حد نہیں ہے، بہت کم ایج کے بچے بھی شاید آج کل اس نشے میں لگ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدین کی نگرانی جو ہے وہ بچوں پہ صحیح نہ ہونا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے. آج کل کے جو والدین ہیں بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس تک نہیں رکھتے کہ اگر آج ہم نے ایک بچے کو 5000 روپیز دیے کاپیز کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، اور اس کا پوچھتے تک نہیں کہ وہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیے. بچے تو آج کل جو کم ایج بچے جو اسموکنگ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ 200-300 روپیہ ان کے لیے انف ہوتے ہیں، اور وہ وہی سے ہی جو کنٹین، جو اسکولز کالجز کی کنٹین ہوتی ہے وہاں پہ بریک میں جا کے جو ہے نا وہ تمباکو نوشی کا جو استعمال شروع کرتے ہیں، اور آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ وہ نشے جیسی لت میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. کیسے خاندانوں سے تعلق ہے ان بچوں کا؟ امیر لوگوں کے بچے زیادہ اس میں آ رہے ہیں یا یہ کوئی کرائٹیریا؟ اگر ہمارا اپنا ذاتی ایکسپیرینس میں نے جو دیکھا ہے، بہت زیادہ امیر یا بہت زیادہ غریب، اس کی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا. کیونکہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ صبح جاب پہ جاتے 9 بجے اور 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے اور وہ واپس آتے اور وہ اپنی روٹین میں بزی ہوتے اور پھر سوتے اور پھر صبح اسی طرح روٹین ہوتی ہے، تو جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بہت کم انوالو ہے. وہ نوجوان جو کہ ایک تھوڑا سے ٹائم کے لیے یونیورسٹی جاتے یا اسکول جاتے اور اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں، کوئی وہ ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، جیسے کہ جم جانا، ٹیوشن پڑھنے جانا، نماز پڑھنا، واک کرنا، یہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا. یہ تو میرے خیال سے آج کل بہت سارے بچے ان چیزوں میں تو نہیں جاتے، ایکسرسائز میں بھی نہیں جا رہے ہوتے اور ان چیزوں میں. اچھا، یہ ایک نشے میں چلے جانا والا جو، اب ہم نوجوانوں سے باہر نکل کے بھی بات کرتے ہیں، ہم اب نشے کے مریض کی بات کر رہے ہیں. نشہ کر کے اس کو لگتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کینابis کا نشے کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ سرور میں لے جاتا ہے اور بندہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ والا فیکٹر بھی جو ہے آپ کو کبھی سننے میں ملا ہے کہ نشہ کر کے زیادہ توجہ سے پڑھ سکتا ہوں؟ جی بالکل، ہمارے پاس ایسے ڈاکٹرز ایڈمیٹڈ ہے اس ٹائم بھی جو کہ انہوں نے ایکسٹریم حد تک کینابس کا استعمال کیا ہے. انہوں نے لیٹس سپوز کہ وہ 4th ایئر 4 سال کا ان کا MBBS کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ فرسٹ بیچ میں ہی انہوں نے کینابس سٹارٹ کی، اور ان کو وہ پورا سال نہیں پڑھتے. جب ان کے ایگزام قریب آتے تو وہ ایکسٹریم لیول کے پڑھتے اور وہ ان کو یہی لگتا ہے کہ میں چرس پی کے بہت زیادہ اچھی پڑھائی میری ہو جاتی ہے. جسٹ فوکس کراتی ہے، فوکس کراتی ہے، بٹ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. بٹ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اگر پہلے سے ہی انسان کو پتہ ہو تو وہ فائدہ نہیں سوچیں گے پھر، کیونکہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہے.
یہ کفایت صاحب کے دماغ کا اسٹیرائڈ تو نہیں ہے؟ دیکھیے ایک دم بوسٹر ملا, اس نے دل تیزی سے کام کرنا. دیکھیے میرے پاس ابھی بھی کچھ بچے ہیں جو کہ UK, کینیڈا, امریکہ سے ہیں. اب وہ ان کے ماؤں کا کیا کہنا ہے کہ ہم امریکہ جیسے ملک میں ہم گورنمنٹ کے پاس گئے کہ آپ لوگوں نے یہ کینابس کی کیوں لیگل کروائی ہے. ہر وہ سائیکیٹرسٹ, ہر وہ ڈاکٹرز جو وہاں پہ اس کو لیگلائز کیے ہوئے, ابھی بھی ان ممالک میں جو ریشو ہے جو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کے, چرس انڈیوس سائیکوسس کے, وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ رہے ہیں, کیسز بڑھ رہے. لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ نہیں, ابھی تو آپ کو یہ بہت کم مقدار میں شاپس میں اویلیبل ہوتی ہے, لیکن آنے والے وقت میں یہ ہم پراپر ان کی شاپس بنائیں گے اور ہم پراپر ان کو سیل کریں گے. پاکستان میں بھی جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے چرس بیسکلی کسی بھی جگہ سے آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ, آپ کو ڈور سٹیپ پہ. آج کل تو سوشل میڈیا, آپ ایک آرڈر کرے کوئی بھی چیز آپ کو ڈور سٹیپ پہ مل جائے گی. آپ کے ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا, آپ کو چھت پہ مل جائے گی. آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں, آپ کو ہر چیز, کیونکہ سوشل میڈیا کا جو فائدہ ہے وہاں پہ نقصان بھی بہت زیادہ ہے. ہر چیز کا جو ہے نا پازیٹیو استعمال کرنا, اور اسی چیز کو آپ نیگیٹو استعمال کرتے, تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ایک بچہ اگر چرس لیتا ہے وہ فوکس ہو جاتا ہے اور پھر پڑھتا ہے. تو وہ جیسے آپ نے ایگزامپل دی, ہم کسی پروفیشن کو یہاں پہ ایک نہیں کر رہے, اس کی بات نہیں کر رہے کہ ڈاکٹرز, کیونکہ MBBS کی پڑھائی ذرا مشکل ہوتی ہے, اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے آپ نے اس لیے یہ کہا کہ وہ مشکل پڑھائی کے لیے اس کو ڈاکٹرز میں جو بچے زیادہ MBBS کر رہے ہوتے ہیں وہ فوکس ہوتے ہیں. کتنے عرصے تک یہ پازیٹیو رول, اب اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے کہیں کہ یہ واقعی فوکس کر دیتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی میموری اچھی ہو جاتی ہے اور وہ تازہ ٹائپ, یہ والا فیز کتنے عرصے تک رہتا ہے اور پھر یہ بیماری کی شکل کا اختیار کر لیتا ہے؟ بیسکلی دیکھیے جو کینابس کا جو استعمال کوئی بھی پرسن کرتا ہے, تو یہ آپ کو تقریباً 3 to 6 month ان کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے, جو آپ اس کو ویکلی بیسس پہ یا کبھی کبھار یوز کرتے ہیں, تو آپ کو یہ ایڈکٹ نہیں بناتی, آپ کو اس کو یوزر کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا جو نقصان شروع ہوتا ہے اصل, وہ آپ کو 6 month کے بعد, کئی پیشنٹس کو 1 year کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلا فیز آتا ہے ڈپریشن, انزائٹی, اور آہستہ آہستہ پھر شیزوفرینیا جیسے خطرناک بیماری اس سے زیادہ تر لگ سکتی ہے. بہت سے سائیکیٹرسٹ کا یہ کہنا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کا 90% تعلق ڈرگس سے ہے. بہت سے ایسے نوجوان مرد اور خواتین جو کہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں, ان کو جلدی نفسیاتی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی قسم کا ڈرگز نہیں استعمال کر رہے ہوتے, اور ان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جو کہ ان کے برداشت میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. ڈپریشن سے پھر وہ مختلف نفسیاتی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. اچھا کفایت صاحب, یہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد کیونکہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, آپ کی فیملی میں سائیکیٹرسٹ ہیں, تو آپ کو یہ چیز بھی بڑی زیادہ مشاہدے میں آتی ہوگی آپ کے کہ یہ کس سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں. کوئی مطلب نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں یا ایک عام پازیٹیو سوچ کا بندہ بھی جو ہے وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں بہت سینسٹیو لوگ بھی نشے کے عادی بن سکتے ہیں. اس میں ہر وہ شخص, اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ اس میں ہر وہ شخص جو کہ شغلیہ طور پہ اس کا استعمال کرے یا اس کو غلطی سے استعمال کرے یا اس کو شوقیہ استعمال کرے, اس کا عادی بن سکتا ہے. اچھا, اب دوسرا پہلو اس کا دیکھتے ہیں, جینڈر کے اوپر آتے ہیں. جو فیمیل ہیں, خواتین, پچھلے
کئی سالوں سے ایک نئی چیز رپورٹ ہونا شروع ہوئی پاکستان کے اندر. ہمارے اس معاشرے میں خواتین جو ہیں, لڑکیاں بالخصوص, اور وہ اسٹوڈنٹ ٹین ایجر لڑکیاں, وہ نشے میں مبتلا ہونا شروع ہو گئیں. اور اب یہ تو ہوا کہ لڑکے تو چلو ایک سوسائٹی میں جاتے ہیں, باہر ملتے ہیں, اور مل کے انہوں نے کسی کے ساتھ سگریٹ پیا اور پھر اس میں لگ گئے. تو لڑکیوں کو اس عادت میں جانے کے لیے کیا چیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے خیال سے؟ بیسیکلی جو اس ٹائم ہمارے معاشرے میں جو کہ خواتین اس پہ انوالو ہو رہی ہے, دو طرح کے پیشنٹس آ رہے ہیں. ایک وہ جو کہ اپنی بیٹی کو اچھی پڑھائی کے لیے یا ان کو گاؤں سے ایک شہر میں بھیجنا, ٹھیک ہے. دوسرے وہ خواتین جو کہ کسی بھی سیزیرین یا سی سیکشنز کی آپریٹ کی وجہ سے ایک انجیکشن کا استعمال ہونا, وہ بہت ہی ایمرجنسی کے طور پہ ان کو انجیکشن لیبر روم میں آپریشن تھیٹر میں لگایا جاتا ہے. اس کی وہ جو عادی بن جاتے ہیں وہ حادثتاً ہوتے ہیں. جو خواتین جو کہ آج کل زیادہ تر جو ہمارے رپورٹس ہو رہے وہ آج کل آئس اور پلز, جو پارٹی ڈرگز, خواتین کا جو استعمال ہے وہ آئس اور پارٹی ڈرگز اور نیند کی گولیاں, یہ تین ایسی چیزیں ہیں اس میں دن بدن جو ہے نا وہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 25% خواتین, اور وہ بھی ینگ جنریشن, آئس اور مختلف ڈرگس کا استعمال کرتی ہیں. بہت بڑی ریشو ہے یہ. جی بہت بڑی ریشو ہے. یہ آنے والے وقت میں اگر ہم نے اس پہ قابو نہیں پایا تو یہ آنے والے وقت میں خطرناک حد تک جو ہے نا یہ بڑھ سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیں, آپ نے بھی کہا کہ سی سیکشن کے دوران جو ہے وہ خواتین کو ایک خاص قسم کا انجیکشن لگایا جاتا ہے, اور اس انجیکشن کے بعد خواتین جو ہیں اس کی عادی ہو جاتی ہیں. تو ایک گھریلو خاتون کو کیا پتہ کہ مجھے کون سا انجیکشن لگایا گیا ہے اور مجھے دوبارہ یہ استعمال کرنا ہے, اور وہ کیوں کرتی ہوں گی؟ بیسیکلی جو پین ہوتی ہے نا انسان کو, اور یہ آپ کو ایک ریلیکسیشن کے لیے, پین ریلیف کے لیے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اور آپ کو اس ٹائم سکون مل جاتا ہے, تو آپ کو تو وہی چیز چاہیے نا. تو بہت سے ایسے خواتین جو کہ ہاسپٹل میں ان کو پین سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کو اسی ٹائم انجیکشن لگا دیا جاتا ہے, پین فوراً ریلیف ہو جاتا ہے, پھر ان کو پین ہوتی ہے لیکن آپ وہ پھر انجیکشن کی ڈیمانڈ کرتے کہ وہی انجیکشن مجھے لگائے. وہ حالانکہ بہت سے ڈاکٹر حضرات, ہاسپٹل حضرات جو ہے نا وہ اس کو اوائڈ کرتے کہ نہیں بی ابھی تو آپ کو انجیکشن دیے 2 گھنٹے پہلے, اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے 6 گھنٹے کے بعد یا 10 گھنٹے کے بعد, اس سے پہلے ہم نہیں لگا سکتے. اس کے دوران یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس انجیکشن کا نام کسی نہ کسی طریقے سے پتہ کر لیتے ہیں, اور جو انجیکشن ڈاکٹر نے یا نرس نے توڑ کے لگایا ہوتا ہے ایون کہ وہ ڈسٹ بن سے اٹھا کے اس کا نام پڑھ لیتے ہیں. پہلے تو سٹاف نرس ہی بتا دیتی ہے کہ آپ کو کون سا انجیکشن لگا ہے, لیکن اگر بہت سے ایسے جو ہاسپٹلز ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, وہ نہیں بتاتے تو وہ ڈسٹ بن سے بھی اٹھا کے پڑھ لیتے کہ یہ کون سا انجیکشن ہے. اچھا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو کیٹیگری ہے خواتین کی جو کہ اس طرح کے انجیکشن سے نشے میں مبتلا ہو جاتی ہیں, یہ عام گھریلو خواتین ہیں. دیکھیے اس میں ہر وہ خاتون جس کی میجر سرجری ہو اور سیزیرین ہو, اس میں کوئی بھی ہو وہ اس میں عادی بن سکتی, لیکن اس کا یہ ریشو نہیں ہے کہ جن کو بھی یہ انجیکشن لگے تو ان کو یہ عادی بن جاتے. یہ بہت کم ریشو ہے اس کے, مطلب یہ کہ 100 میں سے تقریباً 5 سے 10% آپ کہہ سکتے ہیں وہ خواتین جو کہ اس کا پھر غلط استعمال کرنا شروع کر دیتی. جیسے کہ بہت سے ڈاکٹرز سلیپنگ پلز جو ہے نا وہ ایک ٹائم ڈیوریشن کے لیے لکھتے ہیں 0.5 فار 7 days,
بٹ جو ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ 7 days کے بجائے 7 مہینے پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو نیند ہوتی ہے وہ ہمیں سکون دیتی ہے, اور وہ 7 دن کا جو نسخہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا وہ ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں, اور ہم اس کو جو استعمال ہے وہ 7 دن کے بجائے 7 مہینے 7 سال تک بھی وہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. آج میرے پاس ایک خاتون آئی, وہ پچھلے 7 سال سے پیناڈول کا 1 پتا ڈیلی یوز کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر پین کلر میں آپ کو اوپیائڈس کی ایک مقدار ہوتی ہے جس سے آپ کو ایک پین ریلیف ہوتا ہے اور آپ کو سکون ملتا ہے. ہر وہ چیز جس کا آپ بے حد استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں. سم ٹائم اس کا کوئی ایسا کوئی فائدہ بھی آپ کی باڈی پہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نشے کی قسم ہے کہ ایک کوئی بھی میڈیسن جیسے پیناڈول ہے وہ کسی نے کھانا شروع کر دی اور وہ اس کی ایڈکٹ ہو گئی. اچھا اب ہم خواتین اور مرد میں دیکھیں, ایک نشے کا ذکر کیا ابھی آپ نے آئس کا, یہ آج کل بہت شرائط کر رہا ہے, یہ کس طرح کے اثرات لے کے آتا ہے اور اس کے پیشنٹس کیا فیل کرتے ہیں؟ آئس جو کہ پاکستان میں 2009 میں ایران عراق سے اسمگل ہو کر آتی تھی, اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہٹلر کی ہے. ہٹلر نے یہ اپنے فوج کے لیے بنائی تھی کہ یہ جنگ میں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز میں آپ لوگ استعمال کریں گے اپنے فوج کے لیے. بٹ ہمارے ہاں جب ایران عراق سے اسمگل ہو رہی تھی تو ہمارے پاکستانیوں کو, بلکہ ہمارے ایسے پولیس اور ایسے محکموں کو ان کے بارے میں علم تک نہیں تھا کہ اس کی سزا کیا ہے, اس پہ یہ کون سا نشہ ہے. 2015-16 میں اس کا ایک لا پاس ہوا ہے اور یہ اس پہ پراپر جو ہے نا سزا شروع ہو گئی ہے, اور اب اس پہ بہت سخت سزا ہے. اب یہ کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ آئس کے استعمال کرتے ہیں, آئس بیسیکلی پاکستان میں اس ٹائم ایکسپائر میڈیسن سے نکالی جاتی ہے اور یہ پیور کیمیکلز کا نشہ ہے. آئس کا استعمال اگر آپ ایک دفعہ کرتے ہیں تو آپ 72 آورس تک آپ سو نہیں پاتے. آپ 110% جو ہے نا آپ انرجیٹک ہوتے ہیں. جو کام آپ نے 1 گھنٹے میں کرنا ہے وہ آپ 20 منٹ میں کر لیتے ہیں, اور آپ کا جو IQ لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے آئس کے نشے. جی, اس میں پیشنٹ جو بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم نے جب فرسٹ ٹائم یوز کیا ہے ہم نے تو اتنی انرجی آ گئی کہ ہم جو کہ ہم آئنسٹائن ہیں. جی بالکل. تو آہستہ آہستہ پھر آئس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں. اچھا, آئس کے نشے کا جو مریض ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آئس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے, سب سے پہلے تو اس کی جو نیند ہوتی ہے نا وہ 7 دن تک جاگتا رہتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, نیند ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ایک پاورفل اور انرجیٹک ٹائپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فیل کراتا ہے اور زیادہ بولتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے آئس والے کسی پیشنٹ کو تو وہ بہت زیادہ باتیں بہت کریں گے کنٹینیوسلی نان سٹاپ. اچھا, تو اگر ہمارے کوئی شخص زیادہ باتیں کر رہا ہے تو ہم یہ پرسیو کر لیں کہ یہ اس کے نشے میں؟ نہیں, یہ ضروری نہیں کہ ان کے بہت سی ایسی نفسیاتی بیماری بھی ہے جس میں بائی پولر اکثر ایک ڈیزیز ہے, تو اس میں بھی پیشنٹ بہت ٹاک کرتا ہے, آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اچھا, آئس میں جو مبتلا ہوتے ہیں مریض جو نشے میں لگا, نشے کا عادی فرد جو ہے آئس کا, تو وہ عام زندگی میں ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کر رہا ہے, اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے یا وہ صحت پہ, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ
بہت سارے ایسے نشے ہیں جس کے بعد انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی جی ڈیفینیٹلی اس کا جو آئس کا خاص طور پہ جو نقصانات ہے یہ سائیکولوجیکل صحت کے ساتھ ساتھ فزیکلی جو آپ کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے اور آپ کو نفسیاتی طور پہ ایک قسم کے برباد کر دیتا ہے. اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مریض کو ایک آئس کے ڈرگ سے کتنے زیادہ نقصان ہوتے ہیں. وہ فزیکلی، مینٹلی، معاشرتی، آپ کو ہر لحاظ سے یہ آپ کو نقصان دیتی ہے. اس کے جو استعمال کا طریقہ ہے وہ آسان ہے اور یہ مہنگا ہے یا سستا ہے آئس کا نشہ؟ آئس آج کل بہت زیادہ سستا نشہ ہے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ہیروئن کا استعمال کرتے تھے انہوں نے ہیروئن چھوڑ دیا اور اب آگے آئس پہ. آئس میں نے بتایا کہ یہ پہلے باہر سے جب آتی تھی وہ 30,000 تک 40,000 تک یہ بڑوں مطلب امیر زادوں کا یہ نشہ کہلاتا تھا. 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. اب جو ہے نا ہر امیر غریب ہر کسی کا یہ افورڈ میں ہے. مطلب یہ کہ آپ 200 تک 500 تک آپ کو یہ نشہ ایزیلی اویلیبل ہے، جو کہ پہلے آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو 30 ہزار کا نشہ ہوتا تھا کیونکہ وہ ایران اور عراق سے آتا تھا. اب چونکہ پاکستان میں اس کا فارمولا ان کو مل گیا ہے، یہ کیمیکل سے ایکسپائر میڈیسن سے نکالتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بہت سستا ہو گیا ہے. ابھی تک تو کفایت صاحب ہم نے دیکھا جو بات کر رہے ہیں کہ نشہ آئس کا بہت زیادہ لوگوں کے اندر سرایت کر رہا ہے، لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. ایک بہت زیادہ کامن ہیبٹ ہے اور لگژری ہیبٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، دیٹ از الکوہل. تو الکوہل کا جو مریض ہے یہ تو بڑا نارمل ایکٹ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الکوہل لے رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. شروع میں جیسے کہ الکوہل کوئی بھی شخص استعمال کرتا ہے یہ اتنی جلدی اس کا عادی یا ایڈکٹ نہیں بن جاتا، کیونکہ الکوہل کی ایک وجہ ہے کہ یہ اگر کوئی شخص اس کا عادی بھی بن جاتا ہے تو یہ 48 گھنٹے تک آپ کی باڈی سے یورین کے تھرو ختم ہو جاتا ہے. آپ کے کسی بھی ٹیسٹ میں یہ پازیٹیو نہیں آتا. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ سالوں سال مطلب یہ کہ پچھلے 7-8 سال 10 سال سے الکوہل کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھار کرتے تو وہ اس کے عادی نہیں بن جاتے، ایڈکٹ نہیں بن جاتے. لیکن جو شخص اپنا کنٹرول کو دیتا ہے، جیسے کہ ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا، پانی کی طرح استعمال کرنا، اور اس کے پھر جو نقصانات ہیں بغیر اس کے نہیں رہ سکتا، مطلب یہ کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ صبح ناشتے میں جیسے آپ اٹھتے ہیں آپ ڈرنک کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں تو ڈرنک کرتے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے تو آپ ڈرنک کرتے ہیں. تو یہ کہ اگر آپ اس کا ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو آپ اس کے عادی بن جاتے ہیں. اچھا، اب نشے کے اتنے ساری اقسام کے بعد لوگ جب کسی ریہیب سینٹر میں پہنچتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ریہیب سینٹر میں آ رہے ہیں یا پھر گھر والے جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں. جو آج کل ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، میں بتا دوں کہ نشے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ 90% لوگ ڈینائل میں ہوتے ہیں، اپنا علاج ہی نہیں کروانا چاہتے. اور ان کے ماں باپ بہن بھائی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالا جائے، اس کو ایڈمٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکے، یہ ایک نئی زندگی شروع کر سکے. جو 10 سے 15% لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نشے میں ہم لگ گئے، ایون کہ خود ڈاکٹر بھی نشے میں لگ جاتے ہیں، اور ایسے ان میں 10 سے 15% لوگ خود ولنگلی اپنا علاج کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ اس نشے نے ہماری
زندگی، ہمارے خاندان، ہمارے بچوں کی زندگی تباہ کرتی ہے. اس لیے آئے فیصلہ کرتے اور ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل ہوتے ہیں. وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنے نشے سے، اور وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتے. تو وہ آپ کو ہیلپ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ملتا ہے. اور ان لوگوں کی ریکوری کی ریشو بھی بہت اچھی ہے جو خود ولنگلی نشہ چھوڑنا چاہے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ بائی انٹرونشن ماں باپ ان کو ایڈمٹ کرواتے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز والے لے کر آتے ہیں. آپ نے سائیکولوجیکلی اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جو فیصلہ تھا ماں باپ کا یا بہن بھائیوں کا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر تھا، ورنہ آپ کو جیل بھجوا سکتے تھے. وہ آپ کو اور بڑے آپشن تھے، لیکن آپ کو ایک اچھے سینٹر کا انہوں نے انتخاب کیا اور آپ کو یہاں پہ داخل کروایا. سائیکولوجیکلی اس کے سیشنز کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ خود ولنگلی نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی نشہ انسان چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کی ویل پاور اچھی ہو، اس کو آپ کو میڈیکلی تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت ہے اور سائیکولوجیکلی تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ ہمیشہ کے لیے نشے کو خیر آباد کہہ سکتے. اگر دیکھا جائے دنیا بھر میں بغیر علاج کے بھی ہزاروں لوگ نشے چھوڑ دیتے ہیں. وہ بہت سی سٹوریز ہوتی ہے کہ وہ فلانے نے تو بغیر علاج کے نشہ چھوڑ دیا ہے اور اس نے کوئی علاج نہیں کروایا، اور یہ تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. لیکن ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. قانون کیا ہے ایک نشہ کرنے والے افراد کے لیے؟ آپ قانونی ماہر تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انفارمیشن پرپس کے دیکھیے قانونی طور پہ ہر وہ ڈرگس کے مختلف سزائیں ہیں. جیسے کہ کینابس کے مطلب وہ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں 9C، منیمم 6 مہینے قید. اگر آپ کے پاس کم سے کم نشہ بھی برآمد ہوا 15 گرام 20 گرام 10 گرام، آپ کو منیمم 6 مہینے کی سزا ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں کم ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر وہ ادارہ جو کہ یہ قانون اور لاء بناتا ہے، جیسے کہ ہمارا اسمبلی، تو قانون سخت سے سخت جب ہوگا تو آپ کا مریض کم سے کم یہ بنیں گے. لیکن جب قانون سخت نہیں ہوگا تو دوبارہ انسان وہی غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے جی چلے کوئی نہیں 3 مہینے 6 مہینے کٹ کے آ جاؤ گے. لیکن اگر یہی سزا 10 سال یا 5 سال ہوتی تو میں بھی لوگ سوچتے کہ یار. کتنے فیصد لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی میرے پاس چرچ تھی اور مجھے جو ہے وہ سزا ہوئی ہے اور میں پورے 6 مہینے سزا کاٹ کے ہیں. بہت سے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ چرچ میں یا کسی نشے میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ سزا ان کی پوری اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو ایک ضمانت مل جاتی ہے اور ان کا جو کیس ہوتا ہے وہ سالوں سال پھر چلتا ہے. اچھا، نشے کی حالت میں جو بندہ ہوتا ہے یہ بھی اس پہ بھی جرم عائد ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا؟ نہیں، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے جب تک آپ وائلیٹ نہیں ہوتے، وائلنس نہیں کرتے یا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے یا آپ سے کوئی نشہ برآمد نہیں ہوتا. کیونکہ عدالت تو ثبوتوں پہ کام کرتی ہے نا. جب تک آپ کے پاس نہیں ہے اور پولیس والوں نے ویسے ڈال دی ہے تو پھر آپ بک تو اچھا یہ تو چلے ایک اور کیس ہو گیا. اب حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا حل نظر آتا ہے کہ بے شمار مسائل ہیں؟ یہ تو بھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ نشے میں لوگ کیوں چلے جاتے ہیں، نشے کے دوران وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور نشہ کتنا نقصان دہ ہے کسی انسان کے لیے. آپ کیونکہ اتنے سالوں سے اس کام میں ہیں، لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، آپ کا اپنا ادارہ ہے، تو آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو کوئی حل آتا ہوگا کہ یار اگر یہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں کوئی 1-2 حل سولوشن اگر اپلائی کیا جائے تو شاید پاکستان میں نشہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے. ختم تو شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اگر دیکھا جائے تو
یہ ایک صورت میں انسان نشے کی طرف جا ہی نہیں سکتا. ہمارے گورنمنٹ لیول پہ اویئرنیس پروگرام ہو, ہمارے تمام تر اسکول میں, یونیورسٹیز میں اس کا پراپر اویئرنیس سیشنز ہو کہ یہ نشہ اتنا خطرناک ہے, اس کی طرف جانے سے آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی روٹین, ان کے اٹھنا بیٹھنا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور اپنے بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی دے, اپنے بچوں کو ٹائم دے, تب وہ نشے سے بچ سکتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس کو کن سمٹمز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہو رہا ہے؟ پیرنٹس کو سب سے پہلے اپنے بچے کی جو مین چیز ہے نیند, اگر آپ کے بچے کی نیند کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے اور وہ ساری رات جاگتا ہے اور دن کو سویا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. دوسری چیز بیہیویئر, بچوں میں چڑچڑاپن, جیسے کہ کچھ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نشہ کرتے ہیں. تو کوئی بھی شخص اگر نشے کا استعمال کرتا ہے تو ماں باپ کو اسی طرح بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا روزانہ کا پیٹرن روٹین خراب ہے, وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتا, وہ مہمانوں میں آ کے نہیں بیٹھتا, فیملی میں آ کے نہیں بیٹھتا اور وہ کنارہ کشی اختیار کرتا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک نشے کا عادی فرد جو ہے, بالخصوص نوجوان, وہ لونلینس کا شکار ہو جاتا ہے, اکیلا رہنا پسند کرتا ہے, تنہائی پسند ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی سلیپنگ پیٹرن, اچھا یہ ایک مزاج بھی تو ہو سکتا ہے کسی انسان کا, مطلب کہ وہ مزاجن ایسا کرنا شروع ہو گیا ہو, اسے لوگ نہ پسند آ رہے ہوں, کسی سے بات نہ کرنا چاہ رہا ہو, اور اس ذہنی پریشانی کی وجہ سے بھی, جی بالکل, یہ پڑھائی کے پریشر, جی یہ بیسکلی پھر ڈپریشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جب آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہو اور آپ ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے آپ بیہیو کرتے ہو تو ایسے بچوں میں ڈپریشن بہت کامن ہے. مطلب وہ تنہائی پسند, اکیلے کمرے میں بیٹھ کے گانے سننا یا اکیلے بیٹھ کے مووی دیکھنا اور کسی کام پہ توجہ نہ دینا, بس ان کا ایک ہی کام ہے اندھیرا کر کے اپنے کمرے میں بیٹھے رہنا. گیمز کھیلتے ہیں بچے. جی بالکل, آج کل جو سب سے خطرناک گیمز ہے PUBG. اچھا, بہت سے ایسے نوجوان جو کہ آپ کہہ لیں کہ 10 ایج بہت زیادہ ہے, 8 ایج, بہت سے ایسے بچے جو PUBG کھیلتے ہیں. PUBG کھیلنے سے میں کہتا ہوں کہ نشے سے زیادہ یہ خطرناک ہے. یہ نان کیمیکل ایڈکشن ہے, اور اس میں پچھلے دنوں لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے جو 8 سال کا بچے نے اپنے فیملی کے پرسن کو قتل کر دیا, اپنی ماں کو قتل کر. اچھا, PUBG کھیلنے سے اپنی بہن کو آپ قتل کر دیتے. تو PUBG کی بہت سویر ایڈکشن ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو آؤٹ ڈور پہ ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور PUBG سے اس کو ہٹاتے ہیں. یہ نان کیمیکل ایڈکشن بہت زیادہ خطرناک ہے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے جو گیمز ہیں جو ہمارے حکومت ہے اس کو بین کرنے چاہیے, کیونکہ آنے والا جو نسل ہے یہ اس کو تباہ کر رہا ہے. اچھا, یہ PUBG بھی ایک نشہ ہے. بالکل, PUBG کی طرح اور بھی گیم بہت زیادہ ہے, مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی کھیلی نہیں ہے. تو یہ جو اسکرین ٹائم ہے بچوں کا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا جو بچوں کو ٹیپ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے, مطلب آپ کے لیے ٹیپ کے ساتھ کھیلنا, موبائل کے ساتھ کھیلنا, اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا کفایت صاحب,
آپ نے حل بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز اور سکولز میں اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. والدین کی ذمہ داری میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ والدین جو ہے وہ خیال رکھیں اپنے بچوں کا. علاج کی طرف آتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس میں چلا گیا تو اس کے علاج کا دورانیہ کتنا ہے تقریباً، کہ ایک عام انسان کو واپس آنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک نارمل زندگی میں؟ اگر کوئی شخص نشے کا عادی بن جاتا ہے یا اس کا ایڈکٹ بن جاتا ہے تو اس کو نارملائز کرنے میں 90 دن سے لے کے 120 دن کا ٹائم درکار ہوتا ہے، جو کہ اس میں 3-4 قسم کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ان کو نارملٹی کی طرف لے کر آتے ہیں، نارمل لائف کی طرف لے کر آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو اہم رول ہوتا ہے وہ سائیکیٹرسٹ کا ہوتا ہے. اچھا. اس کے بعد ماہر نفسیات کا بہت اہم رول ہوتا ہے جو کہ ان کی کونسلنگ کرتا ہے. تیسرا پرسن وہ ہوتا ہے جو کہ عالمی دین، جو کہ مذہبی لحاظ سے ان کو لیکچرز دیتے ہیں اور ان کے مائنڈ سے ایک جیسے کہ نشہ ایک حرام ہے اور ماں باپ کے حقوق اللہ حقوق العباد زیادہ تر توجہ اس پہ ہوتی ہے. تو یہ 3-4 قسم کے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ مریض کی صحت یاب ہونے میں ان کی مدد کرتے ہیں. 90 دن سے 120 دن کے اندر اس میں ادویات کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی بالکل، بغیر ادویات کے تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے نشے جو کہ آپ ہیروئن لے لیں، آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، اور اس پین سے بچنے کے لیے آپ ہاسپٹل آتے ہیں. تو بہت سی ایسی ادویات ہم وقتاً فوقتاً جو کہ سائیکیٹرسٹ ایڈوائز کرتا ہے اور وہ مریض کو دی جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کم کر کے ختم کر دی جاتی ہے. اس کے بعد ہی دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ماہر نفسیات کا، جو کہ ان کی کونسلنگ کرتے ہیں اور وہ اسکل سکھاتے ہیں جو کہ باہر جا کے اس پہ اپلائی کرے، تاکہ خدا نخواستہ آپ نے ریلیپ سے کیسے بچنا ہے، دوبارہ نشے سے کیسے بچنا ہے. کتنے فیصد لوگ ریلیپس کر جاتے ہیں، مطلب واپس نشے کی طرف چلے جاتے ہیں؟ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو 90% ریلیپس کا ریشو ہے، صرف 10% لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سے اچھے ادارے بھی ہیں جس کا ریشو بہت ہی اچھا ہے. اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، ان کی پروٹوکول دیکھ لیں، تو اگر آپ اس کے مطابق ایک بچے کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ مطمئن ہوتے ہیں تو یہ جو ریکوری کا ریشو ہے وہ 60 سے 70% بھی ہو سکتا ہے. مطلب ریلیپس کا ریشو صرف اور صرف 30 سے 40%. اور یہ بھی ہم فیملی کو کہتے ہیں کہ اگر ریلیپس کا ریشو بالکل 0 کرنا ہے تو علاج کے بعد 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک آپ نے فالو اپس میں اپنے بچے کو لے کر آنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، دوبارہ اس سوسائٹی میں جانے نہیں دینا. اور جو ان کو ہم فیملی کونسلنگ کرتے ہیں، فیملی اسکل سکھاتے ہیں کہ آپ نے بچے کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے وہ اسکل سیکھ لیا ہے کیونکہ تو آپ اپنے بچے کو اس نشے کی دلدل سے نکال سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو کہ علاج کروانے کے بعد لاپرواہی کر دیتے ہیں اور اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے، دوبارہ چیک اپ کی زحمت ہی نہیں کرتے، دوبارہ ٹیسٹ کی زحمت ہی نہیں کرتے، یا کوئی بچے اسموکنگ شروع کر دیتے یا کبھی کبھار نشے شروع، جی کوئی نہیں اسموکنگ نے تو کی ہے اور کوئی نہیں ایک باری کی بس پھر نہیں کرنا. تو یہ چیزیں بڑی لاپرواہی والی ہوتی ہیں. ہم فیملیز کو کہتے ہیں اگر آپ نے بچے کو دوبارہ نشے پہ دیکھ لیا ہے یا آپ کو لگا کہ اس نے نشہ کیا ہے تو وہ رات اس کی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کو یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ میں جب بھی نشہ کروں گا میں یہ ریہیب میں جاؤں گا. مہنگا علاج ہے؟ علاج ڈیفینیٹلی جو کہ اخراجات آج کل بہت زیادہ ہے، اور میڈیسنز کے باقی ڈاکٹرز کی مطلب اوورال ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، کمائی ہے، لیکن
جتنا یہ مشکل کام ہے، تو میں تو تمام جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو کہ اس خدمت میں ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی، اپریشیٹ کرتا ہوں. ویسے ایک ریہیب سینٹر میں کسی بھی ادارے میں ایک انسان جاتا ہے، ایوریج کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک انسان کا نشے سے باہر اندازاً اگر جی 2 لاکھ؟ دیکھیں ایک چیز بتا دوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مریض نے نشے پہ کتنے اڑا دیے، لیکن علاج پہ جب آتے ہیں نا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ فری کا علاج نہیں ہے. تو ویسے جو علاج پہ خرچہ آتا ہے، ویسے اگر دیکھا جائے کم سے کم کوئی 1 لاکھ تک خرچہ کم سے کم اس پہ آ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کے بچے کو روزانہ 2 3 ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، وہاں پہ صاف ستھرا کھانا ملتا ہے، وہ میڈیسن اس کو پراپر ملتی ہے، اس کو وہ ماحول ہم دیتے ہیں. میں یہ اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی جتنی اماؤنٹ آپ نے بتائی ہے، بہرحال 1 لاکھ روپے ایک ہیلدی اماؤنٹ ہے، باوجود اس کے شاید یہ اماؤنٹ اگر اس کے نشے کرنے پہ لگے تو 1 ہفتے میں وہ اڑا دے جی، اور بعض اوقات تو شاید 1 دن میں، لیکن علاج کے لیے یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. لوگوں کو میرے خیال سے آنا چاہیے اس طرف. بہت سارے لوگ نشے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بالکل. اس کی کیا ریشو ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت لوگ مر جاتے ہیں؟ دیکھیے بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اوور ڈوز ہو کے مر جاتے ہیں. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے جو کہ امریکن سٹیزن تھے. اچھا. دونوں کی جو ایج ڈفرنس تھا 14 اور 15. اگر وہ نوجوان آج زندہ نہیں ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ریلیپس اور اوور ڈوز ہے. وہ نوجوان جو کہ پچھلے 4-5 سال سے بالکل ٹھیک جا رہے تھے، اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے اور اپنی زندگی بغیر ڈرگس کے ایک ہیپیلی گزار رہے تھے، ایک دن آتا ہے، ایک بھائی کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ اوور ڈوز ہو کے مر جاتا ہے. دوسرے سال دوسرے بھائی کی برتھ ڈے آتی ہے اور وہ اوور ڈوز ہو کے مر جاتا ہے. یہ جو ہماری جو خوشیاں ہوتی ہیں جیسے کہ شادیاں، بیاہ اور برتھ ڈے، اس پہ ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے لیے موت کا باعث بن جائے گی. آج کل تو وہ کوئی پل سیلز بھی چل رہی ہیں. بالکل. پارٹی پلس تو آج کل بہت سے ایسے نوجوان کا جو کہ آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے، اور یہ بھی پہلے بہت زیادہ کاسٹلی تھی، آج کل آپ کو ایزیلی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے اور بہت کم پیسوں پہ مل جاتی ہے. اچھا، اس سے کیا؟ دیکھیے پارٹی پلس جیسے کہ ڈانسنگ کلب میں بہت سے نوجوان اس کا استعمال کرتے ہیں، بہت سے نوجوان اس کا استعمال کر کے لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں گے، اور ادھر سے لے کے ایسے میں نے لوگ دیکھے کہ یہاں سے کراچی تک انہوں نے ڈرائیو کیے اور کوئی سٹے نہیں کیا. تو وہ فیٹل نہیں کرتے، ایکسیڈنٹ نہیں کرتے، یا ان کا دماغ کا مطلب کنسنٹریشن ان کی کنسنٹریشن رہتی ہے، بٹ جو ہے نا اس میں ایکسیڈنٹس بھی بہت ہوتے ہیں، بٹ ان کو فل آواز میں میوزک لگانا اور بس چلتے جانا یہ پسند ہے. اگر کسی شخص نے بہت اونچی آواز میں میوزک لگایا ہو اور وہ تیز رفتار گاڑی چلا کے لمبے سفر، تو اس میں کوئی نہ کوئی نشہ ضرور کیا ہوگا. بہرحال یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے، اور کفایت صاحب سے آج ہم نے اس سے متعلق جتنی چیزیں جان سکتے تھے جانی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نشے میں مبتلا ہیں، اور بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ نشہ کر رہے ہیں. نشے کی اتنی ساری اقسام آ چکی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ذہنی سکون کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سکون جو ہے وہ سکون برباد کرنے کا باعث بن جاتا ہے، موت تک کے سفر کا تک یہ لے جاتا ہے آپ کو یہ نشہ. کفایت صاحب سے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی،
اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ بہرحال سب سے پہلے تو ایک انفرادی طور پہ کسی انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نشے کی لت میں نہ پڑے، اس عادت میں نہ جائے. نوجوان بچوں کے لیے ان کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچے کس جانب جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اس عادت میں مبتلا ہو ہی چکا ہے تو بغیر کوئی شرم محسوس کیے ری ایپ سینٹرز بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو، اپنے دوست کو، اپنے فیملی ممبر کو ضرور کسی ادارے میں ایڈمٹ کرائیں اور اس کا علاج کروائیں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں نشے جیسی عادت میں مبتلا لوگوں کو ہدایت آئے اور وہ یہ نشہ نہ کریں. اور کفایت صاحب جیسے لوگ جو کہ جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کو نشے کی عادت سے باہر نکالنے کے لیے، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے. میں اکثر ان کے پاس وزٹ کرتا ہوں اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں سن کے دل دکھتا ہے. اور پھر ایک ایسا شخص جو خود بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہا اور وہ چاہ رہا ہے کہ شاید میرا علاج جو ہے وہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ایسے شخص کے ساتھ رہنا ایک جنگ ہے کہ اس کی بہتری کے لیے آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باوجود اس کے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کفایت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت کا شکریہ. اور یہ جتنی انفارمیشن آپ نے دی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچے گی اور وہ پھر کہیں نہ کہیں سے جو سمٹمز ہم نے ڈسکس کیے، جو چیزیں ڈسکس کی، اس کو لے کے شاید کہیں نظر ثانی کریں اور اگر ان کے ارد گرد کوئی نشہ کر رہا ہے اس کو روک لیں، یا وہ خود نشے کے عادی ہیں تو نشے کی عادت سے باہر آ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.